کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے چند طاقتور ترین ممالک کے درمیان پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ اس وضاحتی جائزے میں ہم سیدھا ان سنسنی خیز دعووں کی گہرائی میں جائیں گے جو امریکہ، ایران، چین اور روس کے درمیان ہونے والی معاشی اور عسکری رستہ کشی کے حوالے سے سامنے آئے ہیں۔ یہ بالکل شطرنج کی ایک عالمی بساط جیسا ہے، جہاں ہر ایک چال پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ تو آئیے حقائق پر نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ گیم کھیلی کیسے جا رہی ہے۔ اس سارے الجھے ہوئے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے ان 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے ہم امریکہ اور ایران کے سفارتی تعطل کو دیکھیں گے، پھر آبنائے ہرمز کی اہمیت، عالمی رد عمل، ناکہ بندی سے بچنے کے نئے طریقے اور آخر میں معاشی پابندیوں کا فوجی طاقت سے ٹکراؤ۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی امریکہ اور ایران کا موجودہ جغرافیائی سیاسی تعطل، جہاں بات چیت بالکل بند گلی میں پھنسی ہوئی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پردے کے پیچھے سفارتکاری کی کوششیں کی گئیں اور ایران کی طرف سے ایک نیا مسودہ بھی پیش کیا گیا۔ شرائط کیا تھیں؟ ذرا سنیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے 3 بڑے مطالبات کیے۔ امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرے، آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے اور سب سے اہم، ایٹمی تنازع پر بات چیت کو جنگ کے مکمل خاتمے تک لٹکا دیا جائے۔ لیکن ذرائع کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اس پروپوزل کو یہ کہہ کر فوراً مسترد کر دیا کہ بھائی یہ تو بالکل یک طرفہ ہے، اور ظاہر ہے اس کے بعد تناؤ میں مزید اضافہ ہی ہونا تھا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، آبنائے ہرمز، جو کہ اس ساری گیم کا معاشی مرکز ہے۔ اگر ہم امریکی نقطہ نظر سے دیکھیں تو صورتحال کافی سنگین بتائی جاتی ہے۔ مبینہ طور پر سینیٹر مارکو روبیو نے یہ تہلکہ خیز دعویٰ کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو ایک معاشی ایٹم بم کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ جی ہاں، معاشی ایٹم بم۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اسے جان بوجھ کر بطور ہتھیار استعمال کر کے پوری دنیا کی معیشت کو مفلوج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ٹھہریے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ عالمی سطح پر اس دعوے کو سخت چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب کا مبینہ بیان بالکل اس کے الٹ ہے۔ ان کا 2 ٹوک دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش اور اس سے پیدا ہونے والے عالمی تیل کے بحران کا 100% ذمہ دار صرف اور صرف امریکہ ہے۔ ان کے مطابق یہ امریکی فوجی کارروائیاں اور غیر قانونی جنگیں ہی ہیں جنہوں نے اس معاشی بحران کو جنم دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح بڑی طاقتیں سارا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال رہی ہیں۔ تیسرا حصہ، عالمی رد عمل اور ٹرانزٹ کی قیمت۔ اب ذرا ان پیسوں کی بات کرتے ہیں جو اس سمندری راستے سے گزرنے پر لگتے ہیں، کیونکہ اصل جھگڑا تو یہی ہے۔ تو جناب، ٹرانزٹ فیس کا معاملہ انتہائی دلچسپ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی موقف یہ ہے کہ چونکہ یہ جہاز ان کی سرحدی حدود سے گزرتے ہیں، اس لیے فیس وصول کرنا ان کا 100% قانونی اور خود مختار حق ہے۔ جبکہ دوسری طرف مبینہ امریکی موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، فیس وصول کرو، لیکن اس میں سے ایک حصہ امریکہ کو بھی ملنا چاہیے، اور یہ سب باہمی کوارڈینیشن سے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ صرف سمندری حدود کا مسئلہ نہیں رہا، یہ سیدھا سیدھا پیسوں اور معاشی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیس کوئی تھوڑی بہت رقم ہوگی تو ذرا دوبارہ سوچیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر ایک بڑے تیل بردار جہاز پر $2 ملین ٹرانزٹ فیس کی بات کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، $20 لاکھ، اور وہ بھی فی جہاز۔ روزانہ درجنوں جہاز وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو ذرا حساب لگائیں، یہ رقم سالانہ اربوں ڈالرز بنتی ہے جو عالمی معیشت کو بری طرح ہلا سکتی ہے۔ اور جب اربوں ڈالرز کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس پر بھی غور کریں۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ سخت امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود ایران مبینہ طور پر چین کو تیل بیچ کر ہر سال 50 سے 60 ارب ڈالرز کما رہا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے جو ایران کی معیشت کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی سخت ناکہ بندی کے باوجود یہ سب آخر ممکن کیسے ہو رہا ہے؟ یہیں سے ہم اپنے چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، بحری ناکہ بندی کو بائی پاس کرنے کے نئے راستے۔ اس ساری معاشی ناکہ بندی کو بے اثر کرنے کے لیے ایک انتہائی زبردست حکمت عملی اپنائی گئی ہے جسے کیسپین سی آئل سواپ کہا جا رہا ہے۔ یہ بالکل کسی پہیلی کو سلجھانے جیسا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس کے 3 قدم ہیں۔ پہلا، روس ایران سے تیل خریدتا ہے۔ دوسرا قدم، روس ایران کی جگہ اپنا تیل چین کو بیچ دیتا ہے۔ اور تیسرا قدم، ایران بحیرہ کیسپین کے محفوظ راستے سے اپنا تیل روس تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح امریکی بحری ناکہ بندی بالکل سائڈ پر رہ جاتی ہے۔ جغرافیائی سیاست میں راستے نکالنے کی یہ ایک کمال کی مثال ہے۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 5ویں اور آخری حصے پر، معاشی پابندیاں بمقابلہ فوجی طاقت کا آخری امتحان۔ معاشی طور پر گھیرنے کے لیے مبینہ طور پر امریکی سیکرٹری خزانہ نے سخت ترین ثانوی پابندیوں یعنی سیکنڈری سینکشنز کا اعلان کیا ہے۔
इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी मुल्क या कंपनी जो ईरानी जहाज़ों से लेन देन करेगी, अमेरिका उसका बाइकआउट कर देगा। अमरीकियों का दावा है कि इस मुहासरे की वजह से ईरान के तेल के कुएं किनारों तक भर चुके हैं और अब वो एक कतरा भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मकसद बहुत साफ है, ईरान को माशी तौर पर इतना तनहा कर दो कि वो झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन अमरीकी मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। इन आदाद शुमार को देखें। इस रिपोर्ट का दावा है कि इतना जबरदस्त दबाव होने के बावजूद ईरान के पास अब भी अपनी फिजाई और मिसाइल सलाहियत का 67% हिस्सा बिल्कुल महफूज और ऑपरेशनल है। यानी 2/3 सलाहियत अभी भी बाकी है। यही नहीं, बल्कि वो अपने मिसाइलों का जखीरा तेजी से दोबारा भर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका में असले की कमी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसका मतलब है कि मौशी दबाव अपनी जगह, लेकिन अस्करी मैदान में तवाजुन की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आ रही है। तो इस सारे तज्जिए के बाद हम इस अहम तरीन सवाल पर आके रुकते हैं। आपके ख्याल में इस आलमी तनाज़े का फैसला कौन करेगा? क्या ये वसीतर माशी नाकाबंदियां बाजी ले जाएंगी, या फिर ये मुस्तकिल फ़ौजी पैदावार और मुतबादिल रास्ते? क्या इस जंग में माशी हथियार जीतेगा या फिर फ़ौजी इस्तकामत? ये वो सवाल है जो मुस्तकबिल की आलमी सियासत का रुख तय करेगा।